بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ہر دل عزیز دوست ڈاکٹر خالد عباس اعلی اسدی کا یہ شعر نقیبوں کی زبان پر اور عشق رسول سے متصف اور سرشار ہر عاشق کی زبان پر ہوتا ہے۔ میرے سامنے غلام زادہ نعمان صابری، وہ ایک ایسے نثر نگار ہیں اور نثر نگاری کے ساتھ ساتھ نعت گو بھی ہیں۔ آپ نے گنبد خضرا کے سائے تلے اپنا یہ نعتیہ مطبوعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع روشن کی ہے۔ اس ماضی دور میں یہ ایک بہترین کاوش، اللہ کی نوازش، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روح کی غذا ہے اور روح پرور جذبات کی عکاس ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین عظیم ترین ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، جن کے گرد پوری کائنات گھومتی ہے، غلام زادہ نعمان صابری اپنی نعتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا رہے ہیں۔ اگر میرا بھی کوئی مقام ہوتا کہ شاعری کو غلام ہوتا، ایسی عبادت سے اللہ کی پناہ نہ ہو جس میں پیارے نبی کی ثنا۔ غلام زادہ نعمان صابری کے بارے میں امان اللہ نیت شوکت صاحب نے، جو مدیر اعلیٰ بچوں کا پرستان لاہور، کیا خوبصورت انہوں نے خراج تحسین پیش کیا۔ اسی طرح عشرت گرداس پوری ہیں، انہوں نے بھی غلام زادہ نعمان صابری کے مجموعہ نعت کو عشق و محبت سے لبریز نعتیہ مجموعہ قرار دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ انتہائی ہمارے اچھے دوست ہیں اور بڑے مہمان نواز ہیں۔ مجھے ان سے ملوایا ہے جناب کفایت اعوان صاحب۔ کفایت اعوان صاحب بہت خوبصورت عادتوں کے ایک دل فریب انسان ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے عبدالصمد مظفر ہیں، پھول بھائی جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی غلام زادہ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ ہماری پروین وفا ہاشمی، انہوں نے اس مجموعہ کلام کو عشق کی داستان قرار دیا ہے۔ بھٹکنے نہ پاؤں نہ ہوں گمراہ، ہمیشہ آپ رہیں میرے ہمراہ۔ نعت کے ہر شعر میں عقیدت، محبت اور انتہائی خوبصورت الفاظ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دوست غلام زادہ نعمان صابری، جن کے بیٹوں کی سعادت مندی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے دوستوں کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے جناب کفایت اعوان صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دیں اور اس سلسلے میں وہ دوستوں کے اچھے دوست ہیں، ان کے ہاں
ہر وقت جو ہے محفلیں آراستہ رہتی ہیں. آج بھی ہمارے غلام زادہ نعمان صابری صاحب تشریف لائے تھے. انتہائی مہمان نواز ہیں. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شاعروں، ادیبوں، انشاء پردازوں اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اپنے گھر ناشتے پر دعوت دیتے رہیں. اس دفعہ پھر وہ یہ اہتمام کر رہے ہیں اور اپنے تمام مہمانوں کو، جس میں اشرف المخلوقات کے چیف ایگزیکٹو جناب اقبال احمد خان صاحب بھی مہمان خاص ہوں گے اس سلسلے میں، اور ہمارے پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے صدر جناب عرش نسیم بٹ صاحب بھی اس ناشتے میں موجود ہوں گے، کیونکہ ناشتے خندہ و شاداب نظر آتے ہیں. آپ بھی تو اطلس و غم خواب نظر آتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں جو لوگ اس وقت کورونا کا رونا رو رہے ہیں، اس کورونا کے اس رونے میں میں کہتا ہوں کہ ایسے دوستوں کا وجود باد صبوغائی کا ایک خوشگوار جھونکا ہے، اور آپس میں ملاقات، محبت، اخوت، رواداری کی بادیں بہاری چلائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جتنے بھی احباب اس وقت جناب غلام نعمان صابری صاحب کے پاس تشریف لاتے ہیں، وہ سارے بڑے محظوظ ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے دوستوں کا، جسے اپنا یار خاطر کہا جائے گا، بار خاطر نہیں، کیونکہ ہم اس سلسلے میں نہ تو کسی پر کوئی بار مسلط کرتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بادل نخواستہ کوئی دوستی رکھے. یہ سارے دوست ہیں جناب کفایت آوان صاحب کی فکری رہنمائیوں کے بھی اسیر ہیں. اللہ نے بڑا زرخیز دماغ انہیں دیا ہے، اور ان کی دل کی سرزمین بھی جو ہے وہ بھی شاداب ہے، اور آپ نے اسے کبھی بے آب نہیں ہونے دیا. اگر وہ بے آب ہو جاتی ہے تو ان کے ہاں سوچ کے چشمے ابھر پڑتے ہیں. ایسی آمد ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی دولت سے سرفراز کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ خوبصورت چہروں سے لے کر تاریخ گھروں تک محیط ہے، اور شاعر لوگ جو ہیں وہ بات جو ایک نثر نگار جو ہے وہ گھنٹوں میں کرنا چاہتا ہے وہ ایک اشارے میں کر جاتے ہیں. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہنر دیا ہے کہ پورا سمندر وہ کثرے میں اونڈیلنے کی صلاحیتوں سے مالا مال. انشاءاللہ یہ ناشتے پر مزید بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. منشا قاضی، اشرف المخلوقات، یوٹیوب، لاہور.